تشریف رکھیے، سنیے آج نماز تراویح میں آپ نے کیا سنا ہے۔ ایک آیت الکرسی جس کا توغرا کبھی آٹو والے آٹو میں لگا لیتے ہیں، نیا گھر بنا تو گھر کے دیوار پر لگا لیتے ہیں، کار والے کار میں لگا لیتے ہیں، دکان والے دکان میں رکھتے ہیں۔ وہ آیت الکرسی ہے کیا چیز، اس کی کیا فضیلت ہے، کب نازل ہوئی؟ جب نازل ہو رہی تھی تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا، سن کر کے جائیے، آپ کا وقت یوں ہی راستے میں گزر جائے گا اور اٹھتے بیٹھتے آدھا گھنٹہ یوں ہی ختم ہو جائے گا، لیکن سنیے بہت فائدہ ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بزرگوں اور دوستوں، اللہ کا بہت بڑا احسان اور اس کا شکر اور اس کی توفیق ہے کہ آج ہم لوگوں نے نماز تراویح میں قرآن کریم کا 100 جز تلاوت ہم لوگ سماعت کیے، جس میں آج سورہ بقرہ مکمل ہوئی، اس کے ساتھ ساتھ سورہ آل عمران کے 2 رکوع پڑھا گیا ہے۔ اللہ کا بہت بڑا شکر ہے کہ 2 تراویح ہماری اور آپ کی ہوئی۔ دعا کیجیے اللہ اسی طرح سے مکمل قرآن سننے کا ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بزرگوں اور دوستوں، کل جو ایک واقعہ قرآن کریم کی روشنی میں سورۃ البقرہ کے نام اور اس کی نسبت سے عرض کیا تھا، اس کو پورا کر دوں پہلے، پھر آیت الکرسی کے بارے میں بتاؤں۔ جیسا کہ کل عرض کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی امت میں اور ان کے زمانے میں ایک شخص کا قتل ہوا تھا اور قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، جس کی بنیاد پر لوگ بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کر رہے تھے، آپ قاتل کا پتہ لگائیے، آپ نبی ہیں، آپ کو ساری چیزیں معلوم ہونی چاہیے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ نبی اور رسول کو ساری باتیں معلوم ہوں۔ جو بات اللہ بتائے گا وہی بات نبی اور رسول کو معلوم ہوتا ہے، اور جن باتوں کو اللہ نہیں بتاتا ہے نبی بھی بتانے سے انکار کر دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ٹالتے رہے، بھائی میں تحقیق کر رہا ہوں، معلومات کر رہا ہوں، معلوم ہو جائے گا، لیکن روز لوگوں کی طرف سے بہت اس پر زور تھا، بتلائیے جلدی سے، ورنہ پتہ نہیں قاتل کہاں چلا جائے گا۔ لہٰذا اللہ سے دعا کیے تھے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے موسیٰ ان لوگوں سے کہہ دو ایک گائے ذبح کر دیں اور پھر اس کا تازہ گوشت مردے کے جسم پر لگا دیں، ہم اس کو زندہ کر دیں گے، وہ نام بتائے گا اور سارا قصہ حل ہو جائے گا۔ ایک نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم ہیں، جن کو کتاب آسمانی ملی، اور یہ خصوصیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، جب چاہتے تھے اللہ سے کلام کر لیتے تھے۔ لیکن آج عجیب و غریب قصہ ہے میرے بھائیو بزرگوں، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موسیٰ بنی اسرائیل میں جتنے انبیاء آئے ہیں وہ جو ان کا مقام اور رتبہ اور جو وہ کام کر کے گئے ہیں، ہماری امت کے علماء کا وہ مقام اور رتبہ بھی ہوگا، یعنی کام کے اعتبار سے وہ کام کریں گے جو لوگ وہ کام کیے تھے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام اور فضیلت بتائی ہے۔ لہذا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک واقعہ اسی طرح پیش آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ واقعہ پیش آیا، قاتل کا پتہ نہیں۔ حضرت عمر کے دور میں بھی مدینہ طیبہ میں ایک شخص کا قتل ہو گیا، قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، قبیلے کے لوگ آئے، اے امیر المومنین بتلائیے، تحقیق کیجئے، مدینے میں تلاش کیجئے کس نے اس کو قتل کیا۔ بہت تحقیق کی گئی، تلاش ہوئی، لیکن نام نہیں معلوم ہو پایا۔ حضرت امیر المومنین فجر کی نماز پڑھا کر کے ابھی مصلیوں کی طرف، صحابہ کی طرف رک کر کے بیٹھے تھے کہ فوراً وہ لوگ پھر آئے۔ امیر المومنین کئی روز ہو گئے ابھی تک کے پتہ نہیں چلا، اور آپ کیا کر رہے ہیں، جلدی پتہ لگائیے۔ حضرت امیر المومنین کو ایک کیفیت پیدا ہوئی، طاری ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ بتاؤ وہ جگہ لے چلو مجھ کو جہاں پر اس کا خون کا قطرہ گرا تھا۔ لوگ لے کر کے گئے اور حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دکھائیں، امیر المومنین یہاں قتل ہوا، خون کے قطرے یہاں پڑے، یہ دھبا اور نشان بھی ہے۔ امیر المومنین غور سے
دیکھیں سجدے کی حالت میں گئے اور زمین سے دو چار بات کرتے ہیں جو بات بڑی عبرت کی ہے، سبق آموز ہے۔ کیا کہتے ہیں امیر المومنین؟ حضرت امیر المومنین زمین کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے زمین بتا دے قاتل کا نام، ورنہ یہاں پر کسی بے نمازی کو لا کر کے دفن کر دوں گا۔ زمین فوراً بول پڑی، اللہ اکبر۔ پتہ یہ چلا کہ زمین بھی نہیں چاہتی ہے بے نمازی کو، وہ ڈرتی ہے ایسے لوگ میرے گود میں نہ آئے۔ قبر پناہ مانگتی ہے بے نمازیوں سے، بے نمازیوں سے زمین بھی دور بھاگتی ہے۔ لہذا حضرت امیر المومنین کا کہنا تھا زمین بول پڑی، لیکن یہاں عجیب و غریب حالت ہے۔ اے موسیٰ قربانی کرو، گائے کو ذبح کرو، اس کا گوشت لگاؤ، پھر ہم زندہ کریں گے۔ خیر، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی پوری وضاحت کی، اور وہ پھر رنگ بھی، وہ گائے کیسے، وہ ساری کیفیتیں کل میں نے عرض کیا تھا، بتایا۔ وہ گائے جاذب نظر ہو، وہ گائے بچے والی نہیں ہو، وہ گائے کھیت میں چلی ہوئی نہیں ہو۔ تلاش لوگ کیے پورے ملک میں، آبادی میں ایسی گائے نہیں مل رہی تھی۔ اگر رنگ ہے تو گائے بچے والی ملتی تھی، اگر بچے والی نہیں تو رنگ نہیں ملتی تھی۔ رنگ بھی مل جائے بچے والی بھی نہ ہو تو پھر کھیت میں چلی ہوئی ملتی تھی۔ پریشان ہو گئے لوگ، تلاش کرتے کرتے تھک گئے، بہت پریشان ہو گئے۔ کیا کریں، اب بہت لمبا وقت چلا جا رہا ہے، اسی لیے ہم یہ عرض کرتے ہیں آپ سے زیادہ لمبی چوڑی باتوں کی تحقیق میں نہ پڑو۔ اللہ نے جو موٹے موٹے حکم دیا اس کو کر لو، وقت کا تو ولی بن جائے گا۔ 5 وقت کی نماز وقت پر جماعت سے پڑھو، رمضان کا روزہ بہت احترام اور بہت ہی شاندار طریقے سے رکھو۔ ماں باپ اگر ہیں تو اس کو خدمت کرو ان کی، اور ان سے جنت بنوا لو، اور اگر صاحب استطاعت ہو زکات ادا کر دو۔ اگر تم رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھ سکتے ہو پڑھو، اپنے معاملات کو ٹھیک ٹھاک رکھو، یہ موٹے موٹے عمل کرو، انشاءاللہ تو وقت کا بہت سچا اور پکا مسلمان ہوگا۔ اور اگر تو باریکیوں میں لگے گا، کیسا کیا کیوں ایسا کیوں ویسا کیوں، تو نہ تمہاری عبادت ٹھیک ہوگی نہ تم کبھی ٹھیک ہوگے۔ اسی لیے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موٹے موٹے عمل بتا دیے تاکہ میری امت کے لوگ یہ کام کر کے وہ جنت کے مستحق بن جائیں۔ گائے نہیں مل رہی ہے، کہاں ملتی ہے؟ ایک بچہ ابھی چھوٹا ہے، باپ کا انتقال کا وقت بالکل قریب آ گیا، وہ ایک گائے پال رکھا تھا، ڈرنے لگا میری موت ہو جائے گی، تو یہ شاندار اور خوبصورت گائے پتہ نہیں کون لے لے گا، اسی لیے کہا کہ اس کا محافظ سب سے اچھا اللہ ہے۔ بس بیوی سے مشورہ کیا، میں لے جا رہا ہوں اس گائے کو اور جنگل میں چھوڑ کر کے آتا ہوں، بچہ جب بڑا ہو جائے گا بتا دینا، وہاں سے لے کر کے آئے گا۔ ابھی بچہ بالکل معصوم ہے، ابھی بالکل چھوٹا ہے بچہ، بڑا ہوا جوان ہوا۔ ماں نے کہا کہ بیٹا تمہارے لیے تمہارے باپ نے جنگل میں ایک گائے چھوڑ دیا ہے، جا کر کے لے کر کے آؤ۔ بچہ بھی زیادہ پوچھ نہیں رہا امی کب چھوڑے تھے اور کیسا اور کیوں، ماں کے حکم پر سیدھا جنگل جاتا ہے۔ جا کر کے پوچھا امی کیا کہوں گا وہاں پر، کہا کہ بیٹا پہاڑ کے درمیان کھڑا ہو جانا اور یہ کہنا اے اللہ میرے والد نے جو امانت کے طور پر آپ کے حوالے کر کے گیا ہے، اے اللہ وہ امانت واپس کر دیجیے، گائے آ جائے گی تمہاری طرف۔ پہاڑ کے درمیان یہ نوجوان آواز لگاتا ہے، پہاڑ کے بیچ سے گائے نکل کر کے آتی ہے، جلدی سے رسی لگاتا ہے، باندھتا ہے اس کو۔ گائے کہتی ہے رے نوجوان تو کیسا ہے، جس رب کریم نے تیری جوانی تک مجھ کو حفاظت سے رکھا، اب کیسے میں بھاگوں گا، بیٹھ میرے اوپر، جہاں تو لے جائے گا وہاں چلوں گا۔ لے کر کے آیا، ماں سے پوچھا اب کیا کروں اس کو، کہا کہ بیٹا کچھ بھی تو گھر میں نہیں، خالی خالی ہے، غربت ہے، جاؤ بیٹے بازار میں بیچ کر کے آؤ۔ تلاش کرتے کرتے لوگ آ رہے ہیں، بازار میں یہ لے کر کے کھڑا ہوا، ایک شخص آیا آ کر کے پوچھا ارے تمہاری گائے بڑی شاندار ہے، بیچو گے؟ کہا کہ بیچنے کے لیے تو ہوں۔ کہا کہ قیمت؟ کہا کہ آپ بتلائیے۔ کہا کہ قیمت جو میں لگاؤں گا شرط یہ ہے اسی قیمت پر تم مجھ کو دے دینا۔ بیچنے والا نوجوان کہتا ہے میری یہ شرط ہے کہ جو تو قیمت لگائے گا ماں سے پہلے پوچھوں گا، بعد میں تجھے دوں گا۔ وہ نوجوان سے وہ خریدنے والا کہتا ہے میری شرط یہ ہے کہ ماں سے نہیں پوچھنا۔ کہا کہ تب تو نہیں دیتا، قیمت لگائیے۔ کہا کہ اس کا 100 درہم۔ کہا کہ ہاں ٹھیک ہے امی سے پوچھ کر کے آتا ہوں، قریب ہے میرا گھر،
ماں موجود ہے، پوچھ کر کے آتا ہوں۔ امی نے کہا تھا بیٹا جب قیمت طے ہو جائے تو مجھ سے پوچھ کر کے دینا، پوچھے بغیر نہیں دینا۔ اس نے کہا کہ سنو 200 درہم، کہا کہ نہیں امی سے پوچھوں گا، کہا کہ امی سے پوچھے بغیر مجھ کو دے دو، کیا کرو پوچھے بغیر دے دو۔ 300، کہا کہ نہیں 400 نہیں۔ اللہ اکبر۔ صحابی رسول گئے، بھیجے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام کو، جاؤ ذرا گھوڑا خرید کر کے لے آؤ۔ گیا غلام اور ایک شاندار گھوڑا ایک غریب سے خرید کر کے لایا۔ کہا کہ مدینے میں قیمت دوں گا، کہا کہ ٹھیک ہے، کتنا؟ 300 درہم۔ گئے، آقا بہت شاندار گھوڑا لایا ہوں، آپ یہیں رہیے، پیسہ مجھ کو دیجئے، اس کو جانے دوں میں دے کر کے، پھر آپ گھوڑا دیکھیے گا۔ کہا کہ نہیں میں دیکھ لوں، خود گھوڑا آ گیا ہے تو دیکھ لیتا ہوں۔ کہا کہ آپ یہیں رہیے، ہم معاملہ بہت شاندار کیے ہیں، کاروبار بڑا اچھا ہوا ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا دیکھوں گا نہیں اس وقت تک کہ قیمت بھی نہیں دوں گا۔ باہر آئے آ کر کے دیکھیں تو گھوڑے والے سے کہا کیا قیمت؟ کہا کہ 300 درہم۔ کہا کہ 400 دیتا ہوں۔ کہا کہ نہیں مجھ کو 300 دیجئے۔ کہا کہ 500 دیتا ہوں۔ کہا کہ نہیں مجھ کو 300 دیجئے۔ کہا کہ رے بندے میں تجھے 600 دیتا ہوں۔ کہا کہ نہیں مجھ کو اس کی ضرورت نہیں۔ کہا کہ 700 دیتا ہوں۔ کہا کہ نہیں جو بات بن گئی ہے وہی قیمت مجھ کو دیجئے۔ آج کا آدمی ہوتا تو کیا کہتا؟ میرا غلام تو بڑا ہوشیار اور چالاک ہے، غریبوں کا جیب کاٹ کر کے آ گیا، وقت اور مصیبت کے وقت میں خرید کر کے آ گیا، بڑا ہوشیار، بڑا شاندار، میرا کاروبار بہت اچھا چل رہا ہے، یہی تو کہیں گے۔ لیکن دیکھیے حضرت انس بن مالک کے صحابی ہیں، یہ رسول اللہ کو دیکھے ہوئے ہیں، نبی سے سنے ہوئے ہیں، کسی غربت کے غریبی سے فائدہ نہیں اٹھانا، کسی کے لا علمی اور مجبوری سے اس کو نقصان نہیں پہنچانا۔ اگر وقتی طور پر تجھے فائدہ ہو جائے گا لیکن اس کا نقصان بعد میں تجھے اٹھانا پڑے گا۔ کہا کہ 800 دیتا ہوں، یہ لے کر کے جاؤ، میرے غلام نے تجھے دھوکہ دے کر کے قیمت لیا ہے۔ 300 اس کی قیمت نہیں، اس کی 800 قیمت ہے۔ مدینے کی بازار میں اگر میں بیچوں گا تو مجھ کو نفع کے ساتھ زیادہ قیمت ملے گی، لے کر کے تو جاؤ۔ میرے بھائیو بزرگوں، نوجوان کہتا ہے ماں سے پوچھوں گا تب دوں گا۔ آج کا نوجوان اگر مار اڑ کر کے بھی گھر آ جائے اور دے دے ماں باپ کو تو کیا کہیں گے؟ میرا بیٹا تو بہت ہوشیار اور چالاک ہو گیا ہے۔ کہاں سے لایا؟ کس دکان سے لایا ہے؟ کون سے کاروبار سے کر کے لایا ہے؟ یہ پوچھو کہاں سے کما رہا ہے، کہاں سے یہ تم لا رہا ہے، یہ گھر میں روٹی پک رہی ہے کیسے پک رہی ہے، کیا تم کام کرتا ہے، ان سے پوچھا کرو تاکہ اس کو شوق اور جذبہ پیدا ہو۔ لہذا نوجوان نے کہا کہ پوچھوں گا تب۔ 3 دن اسی طرح سے خریدنے والا ٹالتا رہا اور یہ نوجوان بار بار یہی کہتا رہا، ماں کے پوچھے بغیر نہیں دیتا۔ 3 دن کے بعد پھر خریدنے والا کہتا اب میں اس کی صحیح قیمت بتاتا ہوں، میں ایک انسان کی شکل میں فرشتہ بن کر کے آیا، آزما رہا ہے تیرا رب تیرے بارے میں، اور دیکھنا چاہتا ہے تو کتنی بات ماں کی مانتا ہے تو، لہذا سنو اب اس کی قیمت اتنی ہوگی کہ گائے ایک طرف اور اس کے مقابلے میں اس کے وزن میں جتنا سونا آئے گا اتنی قیمت اس کی ہوگی۔ نوجوان رونے لگا، کہا کہ اس دور میں کوئی خریدنے والا ہوگا؟ کہا کہ خریدار اللہ بھیجتا ہے، تم نہیں بلاتے ہو۔ آج دکاندار یہ سمجھتا ہے ہمارا بکری ہو رہی، ہماری دکان چل رہی ہے، گاہک خود بخود آ رہے ہیں، میری خوبصورتی میری چالاکی کی بنیاد پر۔ سنیے قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے گاہک میں بھیجتا ہوں، اس کے دل میں تیری محبت کو ڈالتا ہوں، پھر بات کو میں بنواتا ہوں، پھر خریداری ہوتی ہے۔ یہ نظام ہمارے ہاتھ میں ہے، اگر دنیا والوں کے ہاتھ میں ہوتا تو پھر سب کی دکان چلتی، کسی کی دکان کم و بیش میں نہیں رہتی۔ لیکن دیکھتے ہیں 2-4 دکانیں، ایک کا خوب چل رہی، ایک بیچارہ بیٹھا ہوا ہے۔ یہ نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے، فرشتے نے کہا اللہ بھیجے گا۔ آ گئے وہ خریدار، کہا کہ گائے تمہاری بڑی اچھی ہے، کہا کہ ہاں رنگ بھی مل گیا، وہ خصوصیت جو قرآن میں بیان کی اللہ نے وہ سب کچھ اس میں ہے، کھیت میں بھی چلی ہوئی نہیں ہے، بچے والی بھی نہیں ہے، رنگ بھی اچھا ہے۔ قیمت؟ کہا کہ اس کی قیمت اس کے وزن کے برابر سونا۔ کہا کہ ہاں اگر تو ڈبل مانگو ہم لوگ دینے کے لیے تیار۔ کہا کہ نہیں بس اتنا ہی مجھ کو دو جتنا یہ وزن میں برابر آئے۔
اللہ اکبر. نہ وہ زیادہ لینے والے تھے نہ وہ کسی کو نقصان پہنچانے والے تھے, لہذا گائے بکی اتنے وزن میں, جتنا وزن گائے اتنا ہی وزن سونا, اور بک گئی, خریدنے والا خریدا, اس کو نفع زبردست ہوا. علماء محدثین مفسرین لکھتے ہیں یہ روزی کی برکت جو مل رہی ہے اس نوجوان کو صرف ماں کی دعاؤں کی برکت سے مل رہی ہے. آج تم نے اپنے ماں باپ کو تکلیف دے کر کے دکان چلانا چاہتے ہو, اپنی ملازمت کو چمکانا چاہتے ہو اور دنیا میں خوش رہنا چاہتے ہو, یاد رکھو میرے نوجوانوں بزرگوں کبھی نہیں خوشی ملے گی. اس لیے تم اپنی ماں کو خوش رکھو, اپنے باپ کو خوش رکھو. جاؤ دکان تو ماں سے سلام کر کے جاؤ, آؤ دکان سے کاروبار سے باہر سے پہلے ماں کے پاس جاؤ, سلام کرو, امی گھر آ گیا, اللہ کا شکر ہے, اچھا یا برا جو ہوا ماں کو سناؤ, دعائیں ان سے لو. قسم خدا کی ان کی ایک آہ پر آسمان سے تیرے لیے روزی نکلے گی. لیکن آج تو لوگ عجیب و غریب ماحول بنا لیا, نہ ان سے سلام جانے وقت میں نہ آنے وقت میں. بیوی سے تو 10 مرتبہ پوچھیں گے. اگر ذرا باہر بھی چلے گئے اور بیوی نے کہہ دیا ہلو آپ چلے گئے میرے پوچھے بغیر, نہیں آ رہا ہوں میں آپ سے پوچھ کر کے جاؤں گا, فوراً الٹے قدم نوجوان اٹھ کر کے آئے گا, نہیں آپ کے بغیر آپ کے چہرہ دیکھے بغیر میں کیسے جاؤں گا, ایسی غلطی تو میں زندگی میں نہ کروں گا. ٹھیک ہے جائیے, لیکن ماں نہ اس سے سلام نہ اس سے کلام, نہ باپ سے پوچھنا نہ اس سے کسی طرح سے مشورہ. سمجھتا ہے ہم تو ہوشیار اور چالاک ہیں. نہیں میرے بھائیو بزرگوں, اللہ اس نوجوان کو اتنی بڑی دولت دے رہا ہے اس لیے ماں کی اطاعت کی بنیاد پر اور ماں کی دعا کی برکت سے. لہذا وہ گائے بکی, اس گائے کی نسبت سے اللہ نے اور اس نوجوان کی مخلصانہ عمل سے اور اس عورت کی مخلصانہ دعا سے اور اس آدمی جس نے اللہ کے حوالے گائے کو کر دیا تھا اس یقین کے ساتھ دنیا کچھ بھی ہو جائے اللہ جس کو رکھنا چاہے کوئی مٹا نہیں سکتا ہے, اس کی مخلصانہ یقین کی بنیاد پر اللہ نے قرآن کی سب سے بڑی سورت کا نام کیا رکھا؟ سورۃ البقرہ. دنیا جب تک کہ قرآن کو پڑھے گی اس نوجوان کا واقعہ بھی ملتا رہے گا اور یہ آیت ضرور پڑھی جائے گی, تلاوت ہوگی اور اس کا چرچا ہوگا, اس کی باتیں سامنے آئے گی. آئیے آگے, یہ ہوا سورۃ البقرہ. آگے آج ہمارے قاری صاحب نے بہت عمدہ اور بہت ہی شاندار لب و لہجے میں اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے 7 جز کی تلاوت کی ہے. 7 جز کی تلاوت ہوئی, اس میں سے یہاں سے ایک عنوان, روزے کا مہینہ چل رہا ہے, سورہ بقرہ میں روزے کی کیفیت کو اللہ نے بیان فرمایا کہ یہ روزہ صرف تمہارے لیے نہیں تم سے پہلے والوں کو بھی دیا ہے. پھر اس کا مسئلہ بتلایا, کیسے رکھنا, کب سے کب تک رکھنا, اس کی پوری وضاحت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. نبی سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ روزہ کب سے شروع کروں, کب افطار کروں؟ تو نبی نے کچھ نہیں بتایا, قرآن کی آیت اتری, خیط الابیض من الخیط الاسود, یہ آیت اتری. یعنی سفید دھاگا جب سیاہ ہو جائے اور سیاہ دھاگا جب سفید ہو جائے, یہ روزے کے ٹائم ٹیبل ہے. یہ ٹائم ٹیبل اس کو یوں کہیے غروب آفتاب اور طلوع آفتاب. لہذا ایک صحابی سنے اور سیدھے سادھے تھے, چلے گئے اور رات میں اپنے تکیے کے نیچے 2 دھاگا لائے, ایک کالا اور ایک سفید, اور تکیے کے نیچے رکھ دیے. روزہ ہم کو شروع کرنا ہے کب سے؟ جب یہ کالا دھاگا سفید ہونے لگے گا. اور کب ختم کرنا ہے؟ جب سفید دھاگا کالا ہونے لگے گا. لہذا تکیے کے نیچے 2 رنگ کے دھاگے رکھ دیے. ہر زمانے میں کچھ سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں, اس دور میں بھی ہر زمانے میں بھی ہے. مخلصوں کی ایک جماعت رہتی ہے, بیچارے اس تحقیق میں نہیں گئے, سیدھے سادے قرآن کے الفاظ سنے, 2 دھاگا لیے اور نیچے رکھ دیے, اور رات میں اٹھ کر کے دیکھتے رہیں ارے یہ سفید دھاگا کالا ہو رہا ہے یا نہیں, کالا سفید ہو رہا ہے یا نہیں. کچھ بھی نہیں ہوا. سحری کیے بغیر اذان ہو گئی ان کی. آئیں دوڑے نماز کے بعد مسئلہ پوچھیں یا رسول اللہ سحری نہیں کر سکا, روزہ رکھوں یا نہیں رکھوں؟ آج بھی بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں, اب اٹھاؤ تو ہاں ہے, اٹھتے رہیں گے, کروٹیں بدلتے رہیں گے. کہاں, ابھی تو بہت وقت ہے, ابھی مؤذن صاحب نہیں پکارے. اللہ اکبر. اگر کوئی مؤذن پہلے 2 منٹ اذان دے دے اور ایک مسجد والا 2 منٹ پیچھے دے دے تو کیا کہیں گے؟ یہ مؤذن کو تو جلدی لگی ہوئی ہے اسی لیے اذان دے دیا. اور اگر افطار میں یہ مؤذن جلدی دے دے اور وہ دیر میں دے دے تو افطار اس کی اذان سے اور سحری اس کی اذان سے. ہم لوگ تو ایسے ہیں. اور بیوی اٹھاتی رہے گی, اٹھیے کھا لیجئے, سحری کر لیجئے. نہیں
نہیں بالکل ایسا ہی، نہ منہ دھو لیں گے، نہ ہاتھ دھو لیں گے، نہ مسواک کریں گے۔ بیوی اگر پوچھے کہ کیوں بھائی مسواک بھی نہیں کیا، منہ بھی نہیں دھولا، پیسٹ منجن بھی نہیں کیا، نہیں وہ تو اللہ کو روزے دار کی منہ کی بدبو بڑی پسند ہے۔ دیکھا تعویل کر دیا، ارے یہ منہ کی بدبو دانت کی نہیں، معدے کی پسند ہے اللہ کو۔ تو گندا سندا رہے گا، مسواک نہیں کرے گا، یہ تھوڑے پسند ہے۔ مسواک کر کے کھاؤ، وضو کر کے کھاؤ، سحری بڑی برکت کی چیز ہے۔ صحابی اٹھا کر کے دیکھ رہے ہیں، نہ سفید کالا نہ کالا سفید ہوا، یا رسول اللہ روزہ کیسے رکھوں؟ نبی نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کے ضمن میں ایک سفید دھاگا اور ایک کالا دھاگا تکیے کے نیچے رکھا، نہ سفید کالا ہوا نہ کالا سفید کی طرف گیا ہے۔ ہم انتظار میں رہے کہ سفید کالا سفید ہو جائے گا، ہم سحری کریں گے، روزے کی نیت کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ نبی بھی مسکرائے، صحابہ بھی مسکرائے، اور نبی کا ہنسنا کتنا خوبصورت لگتا ہوگا۔ آپ نے لوگوں کو متوجہ کیا، اے لوگوں سنو ان کی بات، اے لوگوں سنو ان کی بات، دیکھو یہ کیا کیے ہیں، ان کا تکیہ اتنا بڑا ہے کہ رات بھی آ گئی اور دن بھی آ گیا تکیے کے نیچے۔ ارے اس سے مراد رات اور دن ہے، کیا ہے؟ رات اور دن ہے۔ صبح صادق ہو نیت کر لو، اور غروب آفتاب کے وقت کیا کرو؟ افطار کر لو۔ یہ دن اور رات سے تعبیر ہے۔ تو نبی نے فرمایا کتنا بڑا تکیہ اس کا کہ دن بھی آ گیا اور رات بھی آ گیا۔ صحابہ ہنسے، نبی بھی مسکرائے۔ اس کا ایک حد بیان کیا گیا اس سورت پاک میں۔ اور روزے کی کیفیت اگر تم رکھ سکتے ہو رکھو، کوئی عذر ہے تو اس کو قضا بھی کر سکتے ہو، نہیں رکھ سکتے ہو زندگی میں تو فدیہ اس کو دو۔ وقت اور حالات پر کیا کرو؟ مسئلہ علماء سے پوچھو روزے کے بارے میں۔ اس کے بعد پھر اسی سورت پاک میں آگے جو آیتیں آئی ہیں میرے بھائیو بزرگوں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک حکم نازل فرمایا، اور یوں فرمایا خبردار ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کسی غیر مسلمان عورت سے نکاح کرے، اور یہ جائز نہیں کسی مسلمان عورت کے لیے کسی غیر مسلم مرد سے نکاح کرے۔ یہ دونوں رشتہ آپس میں نہیں ہو سکتا ہے۔ رشتے کے لیے شرط ہے دونوں کا ایک مذہب والا ہونا، ایک ایمان والا ہونا۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک کا ایمان دوسرا ہے، مذہب دوسرا ہے، اور دوسرے کا مذہب دوسرا اور ایمان ہے، دونوں اگر آپس میں رشتہ کر لیتے یہ رشتہ جائز نہیں ہے، حرام، زندگی بھر حرام کاری کرتے رہیں گے۔ آج تو یہی ہو گیا نا، تم چرچ میں چلی جاؤ، ہم مسجد میں آ جائیں گے اور ہم تم دونوں میاں بیوی رہیں گے، مسلمان بھی بہک گیا اور مسلمان عورتیں بھی کبھی بہک جاتی ہے، جائز نہیں، حرام ہے۔ اللہ نے صاف فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ۔ اللہ نے فرمایا اگر غریب تجھے ایک مسلمان نظر آئے، بندہ ہو غلام ہو، اس سے نکاح کرو، بجائے اس کے کہ وہ مالدار اور خوبصورت ہو لیکن دیندار نہیں ہو، اس سے نہیں کرنا۔ یہ مالداری ہے کیا چیز؟ آج ہے کل ختم ہو جائے گی۔ ایمان شرط اور ضروری ہے، لہذا اگر کوئی مسلمان غیر مسلم عورت سے نکاح کر لیا اور پھر وہ ایمان نہیں لائی، اسی کے ساتھ میں وہ رہنا سہنا کر رہا ہے، زندگی بھر حرام کام میں مبتلا ہے، پھر وہ بچے کیا ہوں گے؟ حلال ہوں گے یا حرام ہوں گے؟ مرنے کے بعد مسلمان کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ اس کے نماز جنازہ پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ یہ سارے مسئلے اس کے ساتھ ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔ پوچھئے علماء کرام سے اس کی تفصیل یا نہیں، لیکن ایک مسئلہ بتا دیا۔ آگے میرے بھائیو بزرگوں اسی صورت پاک میں اللہ رب العالمین نے طلاق کے بھی مسئلے بیان فرمائے ہیں، اسی طریقے سے عورتوں کے کچھ حقوق بتلائے ہیں، دودھ پینے اور پلانے کی مدت بتلائے ہیں، اس کے مسئلے ہیں۔ لیکن تیسرا جو شروع ہو گیا ہے اور اس میں ایک آیت الکرسی ہے، آیت الکرسی ہے، بڑی شاندار۔ سورہ بقرہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عرش کے خاص خزانے سے اللہ نے مجھ کو 4 چیزیں عطا فرمائی، 4 چیزیں عطا فرمائی ہے، نہ کسی نبی کو اب تک کے دیا، نہ کوئی فرشتہ اس کو پڑھ سکا اور نہ کسی فرشتے کو پڑھنے کا حکم دیا اللہ نے، یہ خاص عرش سے اللہ نے مجھ کو دیا۔ ایک سورہ فاتحہ اور ایک آیت الکرسی، اور اس کے بعد سورہ بقرہ کی ایک آخری آیت آمن الرسول سے لے کر کے آخر تک کے، اور ایک چوتھی آیت علماء کرام فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں ہے، وہ آیت انشاءاللہ کل اس کے بارے میں بیان کروں گا۔ آیت
الکرسی ہے کیا چیز؟ یہ ایک بڑی شاندار آیت ہے جس میں وحدانیت بیان کیے گئے، جس میں اللہ کی ربوبیت، اس کی بڑائی اور اس کی حقیقت کو اللہ نے ظاہر کیا ہے۔ فرمایا اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم، اللہ وہ ہے جو ہمیشہ سے قائم ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، وہ نہ سوتا ہے نہ سونے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ جو خدا سو جائے تو وہ دوسرے کی کیا خبر رکھے گا؟ وہ خبر نہیں رکھ سکتا۔ اللہ نے اپنی تعریف خود کیا اس میں، اور کیوں نہ کرے خود۔ آج اگر ہم اپنی تعریف کریں گے تو آپ کہہ سکتے ہیں یہ منہ میٹھو میاں ہے، اپنی تعریف خود کر رہا ہے، لیکن اللہ خود کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس کی تعریف کوئی انسان نہیں کر سکتا ہے، اس کی تعریف کوئی فرشتے نہیں کر سکتے ہیں، اس کی بڑائی کوئی عالم علماء مفتی عالی کتب ابدال نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ نے خود فرمایا سورۃ الکہف میں، جس کا خلاصہ حضرت امیر المومنین یوں فرماتے ہیں، اے اللہ اگر زمین اور آسمان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں اور زمین پر جتنے درخت ہیں، سارے درختوں کو کاٹ کر کے قلم بنا دیے جائیں، اور جتنے زمین میں تو پانی کا حصہ بنایا ہے وہ سارے پانی کو روشنائی بنا دی جائے اور قلم سے لکھا جائے آپ کی تعریف، نہ کوئی لکھ سکتا ہے۔ پانی ختم ہو جائے گا، لکڑیاں ختم ہو جائے گی، لیکن آپ کی تعریف کوئی نہیں لکھ سکتا ہے۔ تو کون تعریف کرے گا؟ اللہ۔ اسی لیے اللہ خود اپنی تعریف کر رہا ہے۔ میں ہوں کون؟ میں وہ ہوں، ہمیشہ سے ہوں، مجھ کو کسی نے پیدا نہیں کیا، میں سب کو پیدا کیا، میں کبھی سوتا نہیں، کبھی تھکتا نہیں، کبھی ہارتا نہیں، کبھی نیند کی کیفیت تک کہ مجھ کو پیدا نہیں ہوتی ہے۔ میں وہ ہوں کہ میری سفارش کے بغیر کوئی تمہاری سفارش بھی نہیں کر سکتا۔ میں وہ ہوں زمین اور آسمان کا مالک ہوں، میں وہ ہوں کہ میری کرسی زمین و آسمان سے وسیع اور بڑی ہے، اور میں وہ ہوں جو بہت بلند اور عظیم تر ہوں۔ سورہ آیت الکرسی کا یہ خلاصہ ترجمہ میں نے کیا۔ کب نازل ہوئی؟ ایک خاص موقع پر نازل ہوئی، ایک خاص اور شاندار واقعہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور آپ کی حیات میں غنیمت کے کچھ کھجور کے ڈھیر آئے مدینہ طیبہ میں۔ اس دور اور زمانے میں اسٹور روم بنا ہوا نہیں تھا کہ وہاں لا کر کے رکھ دیے جائے، کھلے ہوئے ایک میدان میں ڈال دیا گیا۔ ڈالنا تھا تو رات میں ایک پہرا دینے کے لیے ایک شخص کا مقرر ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ سے نبی نے فرمایا، اے ابو ہریرہ جاؤ جہاں غنیمت کی کھجوریں رکھی ہوئی ہے جا کر کے وہاں رات بھر تم پہرا داری کرو۔ حضرت ابو ہریرہ کہا کہ ٹھیک ہے رسول اللہ جا رہا ہوں۔ اس دور میں یہ چوری ووری کے بھی مسئلے نہیں تھے، اسی لیے حضرت ابو ہریرہ گئے، سوچنے لگے رات اتنی بڑی ہے، میں بیٹھا بیٹھا کھجوروں کو دیکھوں، اس سے بہتر یہ ہے کہ میں نماز کی نیت باندھ لیتا ہوں۔ کون آئے گا چوری کرنے کے لیے؟ یہ مدینہ ہے، یہ رسول اللہ کا شہر ہے، ابھی صحابہ کا دور اور زمانہ ہے، کون آئے گا چوری کرنے کے لیے؟ اس لیے حضرت ابو ہریرہ کیا کیے؟ نیت باندھ لی ہے۔ نیت باندھنا تھا، کیا کریں گے رات بھر بیٹھے بیٹھے کھجوروں کو دیکھ دیکھ کر کے، اسی لیے سب سے بہتر ہے نیت باندھ لیں۔ ہماری اور آپ کی اگر نیند نہ آئے تو کیا کریں گے؟ اٹھ کر کے شیطان کو چالو کر دیں گے، یا نہیں چالو نہیں ہوا تو کان میں ٹھوس لیں گے، سنتے سنتے سو جائے گا یہ شیطان، سنتے سنتے اپنے کانوں میں زہر گھول لے گا۔ یہی تو، نیند نہیں آ رہی اسی لیے کیا کرتا موبائل لگا لیا ہے، نیند نہیں آتی اسی لیے ٹیلی ویژن چالو کر لیا، تجھے درود پڑھنا نہیں آتا، آیت الکرسی پڑھنی نہیں آتی، 2 رکعت نماز اٹھ کر کے پڑھنا نہیں آتا، اللہ کی تعریف کرنا نہیں آتا، یہ واہیات قسم کے عمل کرنا آتا ہے۔ میرے بھائیو میرے بزرگوں، آج معاشرہ ایسا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہا کہ نماز کی نیت باندھ لی، کون چوری کرنے آئے گا؟ آیا ایک شخص بوریا لے کر کے، حضرت ابو ہریرہ جہاں باندھے تھے نیت بالکل عین سامنے آ کر کے کیا کیے؟ کھجور کی بوریا کھولے اور اپنی بوریے میں کھجور ڈالنے لگے۔ حضرت ابو ہریرہ سوچنے لگے اب کیا کروں، نماز توڑوں یا اس کو بچاؤں؟ اگر نماز توڑ دیتا ہوں تو نماز جاتی ہے، اگر نہیں توڑتا ہوں تو کھجور چلی جاتی ہے، لیکن نماز نفل کی ہے یا فرض کی ہو، کیا ہے مسئلہ؟ علماء کرام لکھتے ہیں اگر تم نیت باندھ لیے ہو اور تمہارے سامنے سے تمہاری کوئی چیز کو اٹھا کر کے لے جا رہا ہے تو تم اپنی چیز بچا لو، اس لیے نماز قضا کر سکتے ہو۔ اللہ اتنا بھی گوارا نہیں کیا میرے بندے کا کوئی چیز میری عبادت میں نقصان میں چلا جائے، اللہ نے پسند نہیں کیا، اس لیے یہ مسئلہ ہے۔ اگر چپل رکھی ہوئی ہے کوئی لے جا رہا ہے آپ اس کو پکڑیے، کوئی سامان ہے اس کو پکڑ لیجئے،
پہلے سامان کو بچائیے، نماز کی نیت باندھ لیا، کھانا پک رہا ہے جلنے لگا، نیت توڑیے، کھانے کو بچائیے پہلے. پہلے دور میں ایسا ہی ہوتا تھا. اب تو کیا ہے، کھانا پکے گا، کھائیں گے، پھر موقع ملے گا تب نماز پڑھیں گے، تو مسئلہ ہی نہیں رہا ہے. اب تو مسجد والوں نے جوتا کاؤنٹر بنا دیا، اب جوتے کی چوری تو ہوتی نہیں. ایک حافظ صاحب تراویح پڑھا رہے تھے، ہمارے قاری صاحب نہیں، ماشاء اللہ. ایک حافظ صاحب، پہلے دور میں اتنی شاندار مسجدیں تو ہوتی نہیں تھیں، پھوس کی ہوتی تھی، کھپریل کی ہوتی تھی، کچی ہوتی تھی، اور آبادی سے ذرا دور ہوتی تھی، اتنے پاک صاف نہیں ہوتی تھی، لہٰذا اس دور میں مسجد میں بلیاں بھی آ جایا کرتی تھی. حافظ صاحب نیت باندھیں تراویح کے لیے، تو پہلے دور میں حافظ صاحب کو لوگ دودھ لا کر کے رکھ دیتے تھے کہ آپ پڑھتے پڑھتے پیجیے. اب تو ایسا نہیں، ماشاءاللہ ہمارے قاری صاحب تو الحمدللہ زندہ دل ہیں، اور قرآن سے ان کا دل زندہ ہے. یہ پانی پی کر کے تراویح شاندار پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ. تو حافظ صاحب نیت باندھیں، اب بلی آ گئی، دودھ بھی رکھا ہوا، اب کیا کریں؟ بڑی پریشانی. اگر نماز توڑ دی اور بلی کو بھگایا تو یہ مصلیان کرام ہم کو سب بھگا دے کر گل سے. اور اگر نیت باندھے تراویح شروع رکھا تو پھر کیا ہوگا، یہ دودھ چلا جائے گا، پھر کوئی لا کر کے دے گا نہیں. لیکن بہت ہوشیار مولوی جتنا چالاک ہوتا ہے کوئی اور نہیں ہوگا. تم کہہ لو کہ تم کو کچھ بھی نہیں آتا ہے، تم کہہ لو ان چندہ کرنے والے علماء کو، کہہ دو ان مدرسہ چلانے والے علماء کو، کہہ دو یہ مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھانے والوں کو، تم کو دنیا کے کچھ عطا پتہ نہیں ہے. ہاں سب ہم کو پتا ہے، یہ دنیا فانی ہے، ختم ہو جائے گی، یہی علم آخرت تک کی جائے گی. تو مولوی بہت ہوشیار ہوتا ہے، مسئلہ فوراً مل گیا. کہا کہ اچھا بلی بھی بھگاتا ہوں، نماز بھی باقی رکھتا ہوں. لہذا انہوں نے فوراً نیت کو جاری رکھتے ہوئے الحمدللہ رب العالمین زور سے ذرا پڑھے. رب العالمین کو زور سے پڑھنا تھا کہ بلی بھاگ گئی ہے. بلی بھی بھاگ گئی، دودھ بھی بچ گیا، نماز بھی. مصلیوں نے سمجھا شاید قرات کا ایک فن ہے. آج دیکھتے ہیں نا بہت سارے قاری لوگ نماز میں نہ جانے کیسی کیسی آوازوں میں قراتے ہیں، لیکن ہمارے قاری صاحب الحمدللہ منہ پہ تعریف نہیں کرتا ہوں، حقیقت کو حقیقت بیان کرتا ہوں، اپنی خدا داد آواز پر پڑھاتے ہیں، کسی کا نقل نہیں کرتے. تو مسئلہ بن گیا نا. تو پہلے دور میں کیا ہوتے، بلی آ جاتی تھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. ایک اور مسئلہ بتا دوں، ضروری ہے. حضرت عمر کے دور میں ایک مسئلہ پیش آیا اسی طریقے سے کہ نمازی کیسے کھڑے ہوں، کتنا پیر پھیلا کر کے کھڑے ہوں، کس کیفیت میں کھڑے ہوں. مسئلہ آیا. حضرت عمر صفوں میں چلتے پھرتے تھے، پھر نماز پڑھاتے تھے، تو کسی کا پیر ذرا زیادہ کسی کا کم، تو حضرت عمر برابر کر دیتے تھے. پھر آپ نے فرمایا تمہارا کھڑے ہونے کی حالت ایسی ہو کہ یہ جو مدینہ طیبہ مسجد نبوی میں جو بلیاں صفوں میں آ جاتی ہے، وہ بلی تمہارے پیر کے درمیان سے اگر نکلنا چاہے تو آسانی سے نکل جائے. اتنا پیر پھیلاؤ. کیا کرو؟ اتنا پیر پھیلاؤ. مسئلہ بتا دیا، ایک نمونہ دیا کہ بلیاں صفوں سے نکلنا چاہے تو نکل جائے، تم کو ادھر ادھر ہونا نہیں پڑے. لہذا کتنا پیر پھیلے گا؟ زیادہ بلی موٹی تگڑی ہاتھی کی طرح تو ہوتی نہیں، بالکل ایک معمولی. تو گویا کہ ایک آدمی سمپل سیدھا کھڑا ہوگا. یہ ہے بلی کے گزرنے کی کیفیت. حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مثال دے کر کے صفوں کو درست کی ہے. اب کچھ لوگ تو اتنا پھیلا دیتے ہیں کہ اونٹ بھی گزر جائے. ایسا ہو گیا، تماشا ہو گیا. کوئی پھیلا رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، اس کو کچھ پتا نہیں، اس کو کچھ سمجھ نہیں صفوں کی کیا ترتیب ہے. لہذا حضرت امیر المومنین نے بلی کی مثال دے کر کے صفوں کی ترتیب بنوائی ہے. خیر یہ بلی کے مسئلہ درمیان میں آ گیا. حضرت ابو ہریرہ نماز توڑے اور اس کو پکڑ کر کے کہنے لگے کون ہے تو، کہاں سے آیا اور یہ کیوں چوری کر رہا ہے؟ اے ابو ہریرہ چھوڑ دو مجھ کو، میں غریب ہوں، فقیر ہوں، مسکین ہوں، میرے بچے بھوکے پڑ بلا رہے ہیں، میں سوچا کہ کچھ کھجوریں لے کر کے جاؤں بچوں کو کھلا دوں. اے ابو ہریرہ چھوڑ دے مجھ کو، میں کل کبھی بھی ایسا کام نہیں کروں گا. حضرت ابو ہریرہ سوچے اللہ معاف کرتا ہے 3 مرتبہ، تو ابو ہریرہ کیوں نہیں معاف کر دے. لہذا کہا جاؤ. صبح نبی کی خدمت میں حاضر میں اللہ کے رسول نے فرمایا اے ابو ہریرہ بتاؤ رات کا ساتھی تمہارا کیسا تھا؟ اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ پریشان ہو گئے، یہ کیا قصہ بھائی؟ کیا یہ ایسا تو نہیں نبی کے آ کر کے شکایت کر دیا ہو، یا کون ایسا تھا؟
اے ابو ہریرہ بتاؤ رات کا ساتھی تمہارا کیسا تھا, وہ کیا کہہ کر کے گیا؟ حضرت ابو ہریرہ واقعہ سنا اور کہنے لگے یا رسول اللہ پکڑا تو تھا لیکن وہ معافی تلافی کیا اور مجبوری ظاہر کیا, اللہ کے نبی میں تو اس کو چھوڑ دیا اور وعدہ کیا کہ کبھی بھی ایسا نہیں کروں گا. نبی نے فرمایا ابو ہریرہ کل پھر آئے گا. بس اب نبی کا حکم ہے, پھر آج پہرا دینے کے لیے گئے تو نبی نے یہ وقت نہیں بتایا تھا کب آئے گا, اول وقت میں یا شروع وقت میں, آخر وقت میں. حضرت ابو ہریرہ پہنچے تو کہا کہ نبی تو ٹائم تو نہیں بتایا, اسی لیے چلو پھر رکعت نماز پڑھ لیں, اگر آئے گا تو پھر دیکھ لیں گے. اب الحمدللہ پہلی رکعت شروع ہوئی ہے اور پھر آیا, پھر بوریاں بھرنے لگا, بھر کر کے اب جانے کی تیاری. حضرت ابو ہریرہ پھر دبوچ لیے, کہا کہ تم نے وعدہ کل کیا تھا نہیں آنے کا, پھر کیوں آیا؟ اے ابو ہریرہ بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں, بلا رہے ہیں, کہیں کچھ نہیں ملا, اسی لیے سوچا غنیمت کا مال لے لوں. اے ابو ہریرہ چھوڑ دو مجھ کو, اب کبھی بھی نہیں آؤں گا, کبھی بھی نہیں آؤں گا, اب نہیں لے جاتا ہوں میں, معاف کر. خدا 3 مرتبہ معاف کرتا ہے تو کم سے کم 2 مرتبہ معاف کر دے. حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے اچھا جاؤ آئندہ آنا نہیں. دل نرم ہوتے تھے صحابہ کہ ہمارے اور آپ کی طرح نہیں, قبر میں جاتے جاتے نہیں معاف کریں گے, لڑتے رہیں گے مقدمہ, لڑتے رہیں گے, معاف نہیں کریں گے بھائی بہنوں کو, پڑوسیوں کو, مسلمانوں کو. مزاج ہے یہ. ہاں اللہ فیصلہ کر دے گا وہاں پر, وہاں حقیقت معلوم ہو جائے گی کس کے پیچھے ہماری عمر لگی تھی. دنیا میں معافی تلافی کر لو, ختم کر لو, یہ دنیا ایسی ہے, آخرت بڑی شاندار اور بڑی اچھی نعمت ملے گی وہاں. حضرت ابو ہریرہ معاف کر دیے. نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے, فجر نماز پڑھ کر کے رسول اللہ نے فرمایا بتاؤ رات کا ساتھی تیرا کیسا تھا اور کیا کہا؟ یا رسول اللہ پھر وہ آیا تھا کم وقت, پھر میں نے مجبوری اس نے ظاہر کر دی, میں ایک مرتبہ اور چانس دیا. نبی نے فرمایا ابو ہریرہ جاؤ کل پھر وہ آئے گا. حضرت ابو ہریرہ آج پھر پہنچے, آج بھی نبی سے نہیں پوچھ سکا کب آئے گا, لہذا آئے گا تو پھر دیکھیں گے. لہذا نبی جب کہہ دیے تو ضرور آئے گا. آج پھر نیت باندھے ہیں اور نماز شروع کیے ہیں, دوسری رکعت پہنچے ہیں, وہ پھر آ کر کے ٹپکا اور اپنی بوریا میں کھجور بھرنے لگا اور بھر کر کے اب جانے کی تیاری کر رہا تھا. ابو ہریرہ نماز کو توڑے اور دبوچ کر کے پکڑے, بتاؤ تم کون ہے, کہاں سے روز آ رہا ہے, میری نمازوں کو خراب کیوں کر رہا ہے تو, میری عبادتوں میں خلل کیوں ڈال رہا ہے تو, آج تو چھوڑوں گا نہیں, آج تو محمد الرسول اللہ کے پاس پکڑ کر کے لے جاؤں گا, تجھے 2 دن سے معاف کیا, آج نہیں چھوڑوں گا. اے ابو ہریرہ چھوڑ دو تم مجھ کو, اس لیے میں غریب مسکین ہوں, کل نہیں آؤں گا اور اب کبھی زندگی میں ایسی چوری نہیں کروں گا, نہیں چھوڑوں گا, لے کر کے جاؤں گا میں رسول اللہ کی خدمت میں. حضرت ابو ہریرہ لے کر کے آنے کی تیاری میں ہے, وہ بچنے کی تیاری میں ہے. انشاءاللہ کل بتاؤں گا کہ وہ کون آدمی تھا, مدینے کا تھا یا اور باہر کا تھا, کرناٹک کا تو نہیں تھا, کہاں کا تھا, انشاءاللہ کل بتاؤں گا. اور پھر نبی اس مجرم کی کیا سزا دیتے ہیں, وہ کیا بچنے کی تدبیر کرتا ہے, ابو ہریرہ سے رہائی کے لیے ابو ہریرہ کو کیا دیتا ہے, اور کیا ہے آیت الکرسی کی شان نزول انشاءاللہ کل بتاؤں گا. اور ایک آیت کریمہ کل بتاؤں گا جس کے بارے میں رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, جس نے اس کو پڑھ کر کے دعا کیا اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرے گا. لہذا رمضان کا مہینہ ہے, وہ آیتیں کل سنیے. اور پھر فرمایا ایک آیت کریمہ اور اس کی شان نزول سنیے کل, کہ 14 آدمی کی دعوت پر رسول اللہ نے 1400 صحابہ کو کیسے کھلا دیا تھا, اور آدھے گھنٹے میں کھانا کیسے پک گیا ہے. آج کھانا پکنے کے لیے 1400 آدمی کے لیے کتنا, صبح سے شام لگ جائے, سارا قبیلہ خاندان لگ جائے, لیکن محمد الرسول اللہ کی شان کل سنیے کہ 14 آدمی کے کھانے میں 1400 صحابہ کھاتے ہیں, اور کیسے روٹیاں پکتی ہے اور کیسے یہ عمل ہوتا ہے. انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ نبی کی وفات کیسے ہوئی, کب ہوئی, اور کس طرح سے عمل ہوا صحابہ کا, آپ کا نماز جنازہ کس نے پڑھائی, اور آپ کے غسل کے لیے کفن دیا گیا یا نہیں دیا گیا, غسل کے لیے کپڑے اتارے گئے یا نہیں اتارے گئے. انشاءاللہ کل ایک آیت کریمہ کے ضمن یہ پوری تفصیل سنیے. اللہ ہم سبوں کو سننے کو قبول فرمائے.
اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اے اللہ ہم سب بہت گنہگار و خطا کار و سیاہ کار ہیں، ہم سبوں کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، آئندہ بچنے کی توفیق عطا فرمائیے، قرآن سننے، پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائیے، تمام بیٹھنے والے بھائیوں کے بیٹھنے کو قبول فرما لیجیے، ہمارے روزے اور نماز تراویح کو قبول فرما لیجیے، بقیہ ایام رمضان کی خیر و عافیت کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔